اس پرفتن دور کے اندر جہاں بے شمار فتنے ظاہر ہوئے، وہاں ایک فتنہ یہ بھی ظاہر ہوا کہ علماء سے لوگوں کو بدظن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، علماء سے دور کیا جا رہا ہے، سلف صالحین سے دور کیا جا رہا ہے، اور امت کے جو 1400 سال کے مسلمہ مسائل تھے ان کے اندر رخنہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لوگوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ خود قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں۔ ظاہر بات ہے کہ لوگ جب علماء کے قریب نہیں آئیں گے تو دین اسلام کو کیسے سیکھیں گے؟ جب حدیث کا مطالعہ خود کریں گے تو حدیث کے اندر تو تعارض پایا جاتا ہے، ایک حدیث کچھ کہتی ہے، دوسری کچھ کہتی ہے، ہر بندہ نہ اسماء اور رجال کے فن کا ماہر ہے، نہ اصول فقہ سے واقف ہے، نہ اصول محدثین سے واقف ہے، تو وہ کیسے تفریق کرے گا کہ دین اسلام کیا ہے؟ تو وہ شکوک و شبہات کا شکار ہوگا، کیونکہ علماء کے پاس اس نے جانا نہیں ہے، خود مطالعہ کرنا ہے۔ جب خود مطالعہ کرے گا تو شکوک و شبہات کا شکار ہو کر وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ اسی کی آڑ میں سب سے زیادہ جو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی آپ کی ذات کو، کبھی آپ سے ثابت شدہ مسائل کو، اور کبھی نماز حنفی پر اعتراض کیے جاتے ہیں، اسے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مجھے کافی عرصے سے ساتھی یہ اصرار کر رہے تھے کہ نماز حنفی پر وارد ہونے والے جتنے اعتراضات ہیں آپ سب کے جوابات ریکارڈ کروا دیں، لیکن مصروفیت تھی، میں مصروفیت کی بنا پر ریکارڈ نہیں کروا سکا، لیکن انشاءاللہ العزیز اب نماز حنفی پر جتنے اعتراضات ہیں ان سب اعتراضات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جائیں گے اور فہم سلف کی روشنی میں دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز جہاں پر ضرورت پیش آئے گی دلائل عقلی بھی پیش کیے جائیں گے اور دلائل نقلی بھی پیش کیے جائیں گے۔ آپ ساتھیوں سے ایک گزارش ہے، آپ کے ذہن میں کوئی اعتراض ہو آپ میسج کریں، وائس میسج کریں، نیچے کمنٹس کریں، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب بھرپور طریقے سے دیا جائے گا۔ اور جو ساتھی حق کو تلاش کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے یہ سنہری موقع ہے، انہیں ضرور بضرور اگر وہ صدق کے دل کے ساتھ حق کو تلاش کریں گے تو ان کو انشاءاللہ تعالی صدق کے دل کے ساتھ حق ضرور ملے گا۔ سب سے پہلا اعتراض جو نماز حنفی پر کیا جاتا ہے، جی یہ حنفی نماز پڑھتے ہیں، نماز محمدی نہیں پڑھتے۔ اب مارکیٹ کے اندر آ چکی ہے نا صلاۃ الرسول، نماز نبوی۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے گھر کے اندر بیٹھ کر کوئی حدیث لکھی ہے یا گھر کے اندر بیٹھ کر کوئی نماز کی کتاب لکھی ہے اور آناف سارے اس پر عمل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو نہیں پڑھتے۔ یہی اعتراض مجھ سے ایک ساتھی نے کیا، میں نے بڑے آسان لفظوں میں سے جواب دیا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ آپ رفع الیدین کرتے ہو؟ کہتا جی کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی رفع الیدین کرنے کی حدیث کہاں ہے؟ کہتا ہے بخاری میں۔ میں کہا جی مجھے بخاری شریف سے نہ دکھائیں، مجھے محمدی شریف سے دکھائیں۔ کہتے یہ بات آپ نے کیسے کی؟ کیا بخاری شریف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہیں ہے؟ میں نے کہا جی وہ بخاری شریف ہے، محمدی شریف نہیں ہے، مجھے محمدی شریف سے دکھائیں۔ کہنے لگا جی بخاری شریف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی ہیں۔ میں نے کہا اسے بخاری شریف کیوں کہتے ہو پھر، محمدی شریف کیوں نہیں کہتے؟ تو وہ کہنے لگا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ان حدیثوں کو جمع کیا، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے جمع کرنے کی وجہ سے ان کی کتاب کا نام پڑ گیا بخاری شریف۔ اصل میں اس کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، صرف جمع کرنے کی وجہ سے ہم ان حدیثوں کی نسبت وہ امام بخاری کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی اگر آپ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی طرف ان حدیثوں کی نسبت کریں امام بخاری کے جمع کرنے کی وجہ سے، اور اگر میں نماز کی حدیثوں کی نسبت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی طرف کر دوں ان کی جمع کرنے کی وجہ سے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ صحیح اور میں غلط کیوں؟ آپ بخاری شریف کو بخاری شریف کہہ دیں تو ٹھیک، تو میں نماز حنفی کو نماز حنفی کہہ دوں تو غلط۔ آپ دلیل دیں جی امام بخاری نے جمع کی تو وہ ٹھیک، میں کہوں جی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آناف نے جمع کی تو وہ غلط۔ آپ کہیں جی اس کے اندر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو ٹھیک، میں کہوں جی نماز حنفی کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو غلط، کیوں؟ اب بات اس کی ذہن کے اندر آ گئی
تو یہ اعتراض بالکل ہلکا سا ہے. جیسے محدثین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کی اپنی کتاب کے اندر، اور اپنی کتابوں میں جمع کرنے کی وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، ترمذی کی حدیث، نسائی کی حدیث، ابن ماجہ کی حدیث، ابو داؤد کی حدیث، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث، مستدرک حاکم کی حدیث، سنن دارمی کی حدیث. ان محدثین کی طرف نسبت کر کے ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں محدث کی حدیث ہے. اسی طرح نماز کی حدیثوں کو آناف نے جمع کیا، ان کے جمع کرنے کی وجہ سے ہم کہہ دیتے ہیں حنفی نماز. جیسے بخاری شریف کے اوپر لکھا ہے بخاری شریف، اسی طرح نماز کی کتاب کے اوپر لکھا ہے نماز حنفی. تو جیسے بخاری کے اندر حدیثیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اسی طرح نماز حنفی کے اندر بھی نماز کا طریقہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لہذا اس اعتراض سے دھوکہ دے کر لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آناف یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں پڑھتے.